اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے قیام لیے۔ پاکستان کے لیے کم و بیش 10 لاکھ قربانیاں پیش کی گئیں۔ امرتسر، گرداسپور اور ستلج کے راستے سے جتنے بھی راستے بھارت سے پاکستان کی طرف آتے تھے، ان رستوں میں موجود کوئی ایک بھی گڑھا یا کنواں ایسا نہیں تھا جو مسلم عورتوں کی لاشوں سے بھرا ہوا نہ ہو۔ یہ وہی دن تھا کہ جس دن دریائے ستلج سرخ رنگ اختیار کر چکا تھا۔ عالمی مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والوں میں ایک قافلہ ایسا بھی تھا جس قافلے کے اندر ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر جا پہنچا کہ جہاں آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی موت تھی۔ آگے دریائے ستلج کی موجیں انہیں موت کی دعوت دے رہی تھی تو پیچھے سکھوں کی ننگی تلواریں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جان بچانے کے لیے وہ لوگ کچھ دیر کے لیے ساتھ ہی موجود کماند کے ایک کھیت میں چھپ گئے۔ وہاں گرمی اور حدت کی وجہ سے جب وہ بچہ رونے لگا تو لوگوں نے اس عورت کو گھورنا شروع کر دیا، اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں اس بچے کی آواز ہمارے لیے موت کا پیغام نہ بن جائے۔ وطن کی بقا کے لیے، وطن کے قیام کے لیے مجاہد میدان جنگ میں صدیوں سے شہید ہوتے آئے تھے، لیکن آج تاریخ بدلنے والی تھی۔ آج جو ہونے والا تھا ایسا منظر زمین نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر چہرے کے اوپر ایک عجیب اطمینان تھا، ایک عجیب سکون تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کا گلا دبا دیا اور کہا، مولا قیام پاکستان کے لیے یہ تو ایک بیٹا ہے، یہ تو ایک جان ہے۔ اگر نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے، ریاست مدینہ بنانے کے لیے ایسے ہزاروں بیٹوں کو قربان کرنا پڑا تو قربان کر دوں گی۔ یہ جذبے تھے اس وقت ہمارے بزرگوں کے۔ واہگہ بارڈر پر بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ وہاں پر موجود ملت اسلامیہ کے مجاہد جو بھارت سے آنے والے مسلمانوں کا استقبال کر رہے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ایسا بھی تھا، ایک بڑا شخص ایسا بھی تھا، بڑھاپے کے سبب جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، کچھوے کی رفتار سے پاکستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بڑھتے بڑھتے جب وہ وہاں بارڈر پر پہنچا، پاکستان میں داخل ہوا تو کہتے ہیں ہم نے اسے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد بوڑھے نے کہا کہ بیٹا پاکستان آنے میں کتنی دیر ہے؟ کہا جب اس نے یہ پوچھا بیٹا پاکستان آنے میں کتنی دیر ہے تو ہم نے انہیں نوید سنائی کہ بزرگوں اس وقت آپ پاک سرزمین پر ہیں، آپ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ بس یہ بات سننی تھی، بس یہی بات سننی تھی کہ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا مولا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان مند ہوں کہ مجھے کافروں کے ملک میں موت نہیں آئی، مجھے پاک سرزمین نصیب ہوئی ہے۔ بس یہی اس کے آخری الفاظ تھے۔ زمین پر گرا اور جان جو ہے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ شہادتیں، یہ قربانیاں، یہ مصائب کیا اس لیے دیکھے گئے تھے کہ 70 سال بعد علماء سے ہماری نسلیں یہ سوال پوچھیں قائد اعظم مسلمان تھا یا کافر تھا؟ جن لوگوں نے اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہماری آزادی کے لیے، آج ہم ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی تھے یا کافر تھے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، آج 70 سال گزر جانے کے بعد آج انہی کی نسلیں کہتی ہیں کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایسی کون سی آفت آن پڑی تھی کہ قیام پاکستان ضروری ہو گیا تھا؟ ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جاؤ ایک ہفتہ بھارت میں گزار کر آؤ تاکہ تمہیں پتا چلے پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ جاؤ ایک مہینہ کشمیر کے اندر گزار کر آؤ تاکہ تمہیں پتا چلے پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ جاؤ کچھ عرصہ آسام کے اندر گزار کے آؤ، پھر تمہیں پتا چلے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جن فرنگی اور جن انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنی زمینیں چھوڑ کر اپنی قربانیاں پیش کر دی، انہی فرنگیوں کے تلوے چاٹنے کو آج ہمارا نوجوان کامیابی تصور کرتا ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اے روشنی کے طالب تیرے خون کی ہے ضرورت، اے روشنی کے طالب تیرے خون کی ہے ضرورت، کہ ان مصنوعی اجالوں سے یہ ظلمت نہیں جاتی۔ غلامی میں مرنے والوں کی ذلت ہے مقدر، غلامی میں مرنے والوں کی ذلت ہے مقدر، اور شہید کی بے کفن بھی حرمت نہیں جاتی۔ حضرت جناح کو کافر کہے جو قوم، وہ اپنی پرہیزگاری میں مر کیوں نہیں جاتی۔